اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے غزل. تمام اصناف شعر میں غزل سب سے زیادہ حسین، دلکش اور پسندیدہ صنف سخن ہے. غزل کے لغوی معنی عورتوں کی باتیں کرنا، محبوب کی باتیں کرنا وغیرہ کے ہیں. بنیادی طور پر غزل میں ابتدا سے ہی حسن و عشق اہم موضوع رہا ہے. آج کل حسن و عشق کے علاوہ دنیا کی بے ثابتی، تصوف، اخلاق وغیرہ جیسے مضامین اس میں شامل ہوتے ہیں. غزل کی دنیا اب لامحدود ہوتی جا رہی ہے. دیکھو، ہم اس طرح سے بھی غزل کی تعریف کریں گے کہ غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کا تذکرہ کرنا، یا ہم اس طرح سے بھی کہیں گے کہ عورتوں سے پیار و محبت سے باتیں کرنا. جو یہ لفظ غزل ہے یہ غزال سے نکلا ہے. کہتے ہیں کہ جب ہرن کے پیچھے آوارہ یہ شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہرن کے منہ سے ایک درد بھری آواز نکلتی ہے، آہوں کی آواز نکلتی ہے. اسے بھی مراد غزل سے لیا جاتا ہے. غزل میں کم سے کم اشعار جو ہوتے ہیں وہ 5 ہے اور زیادہ سے زیادہ کی تعداد مقرر نہیں ہوتی ہے. اب غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. جو یہ مطلع ہے یہ لفظ کس سے نکلا ہے؟ یہ طلوع لفظ سے نکلا ہے. مطلع یعنی جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو دن کا آغاز ہوتا ہے. اسی طرح سے غزل کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ مطلع سے ہوتا ہے. چونکہ یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے. یہاں پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم قافیہ کیا ہے، کس کو بولتے ہیں، یا ہم ردیف کس کو بولتے ہیں. ہم قافیہ، ہم آواز الفاظ کو ہم قافیہ کہا جاتا ہے. جیسے زمینوں، مکینوں، نشینوں، آسمان، جہاں وغیرہ، یعنی کہ جس میں وزن برابر ہو ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں، ہم آواز الفاظ. اس طرح سے ردیف یہ لفظ ردف سے نکلا ہے. جیسے گھوڑ سوار کے پیچھے جو بیٹھا ہوا شخص یا سواری بھی ہم اس کو کہیں گے کہ وہ جو بار بار الفاظ دہراتا ہے ان کو ہم ردیف کہتے ہیں. جیسے وہ آیا، وہ گیا وغیرہ وغیرہ. اگر دوسرا شعر بھی ہم قافیہ ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں. اگر غزل کا دوسرا شعر بھی ہم قافیہ ہو تو اس کو ہم حسن مطلع کہتے ہیں. آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے جس کو مقطع کہتے ہیں. جو غزل کا آخری شعر ہے جس میں شاعر اپنے اصلی نام کے بدلے، اپنے مختصر نام کے بدلے اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں. جیسے مرزا اسد اللہ خان کا اصلی نام مرزا اسد اللہ خان ہے تو وہ غالب تخلص اس کا ہے. وہ جو تخلص اس کا ہے وہ کیا ہے؟ غالب. اسی طرح سے مولانا الطاف حسین حالی، اس کا تخلص حالی ہے. یا میر تقی میر، اس کا تخلص یہ ہے میر ہے. غزل ایک ہی بحر میں لکھی جاتی ہے. یہاں ایک بات اور یاد رکھو کہ اگر شاعر اپنا تخلص غزل کے آخری شعر میں استعمال نہیں کرتا ہے، اس وقت اس کو ہم مقطع نہیں کہیں گے. اس وقت اس کو غزل کا آخری شعر کہیں گے. یہاں میں ایک اور مثال اس طرح سے دوں گی کہ اس شعر سے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی. یہ بھی غالب نے جو یہ غزل ہے اس میں جو لاسٹ شعر ہے، اس کا آخری شعر ہے، اس میں غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. اب ہے غزل کے عمدہ شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں. غزل کا ہر شعر جداگانہ اور مکمل موضوع کا ہوتا ہے. جس طرح نظم میں ایک ہی قسم کے شعر ہوتے ہیں مگر غزل میں ہر ایک شعر الگ الگ ہوتا ہے. اگر غزل ایک ہی موضوع پر لکھی جائے تو اسے غزل مسلسل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ غزل مسلسل. یہاں ایک اور بات یاد رکھو، جو یہ مقطع ہے یہ کس سے نکلا ہے؟ قطع لفظ سے یہ نکلا ہے. مقطع یعنی
اختتام جس کو ہم کہتے ہیں، مطلب آخری شعر میں شاعر اپنا تخل استعمال کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ اب ہے غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا جاتا ہے۔ غزل اردو میں فارسی ادب کے ذریعے آئی۔ کس کے ذریعے آئی؟ فارسی ادب کے ذریعے آئی۔ اردو میں اس کا آغاز دکن سے ہوا اور اس کو عروج شمالی ہندوستان میں حاصل ہوا۔ پہلے سلطان قلی قطب شاہ، پھر ولی دکنی، یہاں بھی اس نے تخلصی استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد سودا، درد، مومن، آپ یہ یاد رکھنا جہاں جہاں اوپر یہ ڈاٹ دیے ہوئے ہیں یہ ان کے تخلص ہیں شاعروں کے، اور غالب وغیرہ ہے نے اسے بام عروج تک پہنچایا۔ غزل چونکہ ایک داخلی صنف ہے، جذبات اور احساسات سے پر ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ ہزاروں شعر کی جمع ہے شعرا اور اہل قلم نے اس میں طب آزمائی کی ہے، جیسے اقبال، فیض، مجاز نے اس میں انقلاب پیدا کر دیا۔ ان شعروں نے اس میں غزل میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اقبال، فیض، مجاز، حسرت، فانی اور فراق وغیرہ نے اس سے لافانی صنف بنا دیا۔ رسا جادوئی، شہروز کشمیری، انصاری نازکی، عرش صباحی وغیرہ جموں کشمیر کے نمائندہ غزل گو شاعر ہے۔ یہ سب سے نمائندہ غزل گو شاعر ہے جموں کشمیر کے۔ یہ تھی غزل کے متعلق تھوڑی سی جانکاری۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے سمجھا ہوگا۔ باقی وسلام، خدا حافظ۔